آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب پاکستان کے سب سے بڑے 3 مسئلے کیا ہیں؟ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، میڈیا، پھر جو تربیت گاہ والدین ہیں خود، یہاں سے قوم کی تربیت ہوا کرتی ہے. جو پریکٹسز ہیں وہ قوم کے اندر تربیت سے داخل ہوتی ہیں، کتابوں سے نہیں داخل ہوتی. پاکستان اس وقت 2nd نمبر پر ہے جو سب سے زیادہ عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، 2nd نمبر پر پوری دنیا سے. اور اگر ہم کرپشن کا انڈیکس دیکھیں، پاکستان 133 نمبر پر ہے آؤٹ آف 180. مینس ہم سے کوئی 47-48 ملک جو ہیں وہ زیادہ کرپٹ ہیں اور ہم 133ویں نمبر پر ہیں. بچوں کے اندر اس طرح کی صلاحیتوں کو اور اپرچونٹی پاکستان میں پیدا کی جائے کہ وہ ان کو جاب ڈپینڈنسی ختم ہو جائے اور وہ خود کاروبار اپنے شروع کریں. جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ضرور ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے یا 4 سال بعد چینج؟ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے کیے ہوں. اس کا ذمہ دار کیا یوتھ ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ مذہب جس نے آپ کو اخلاقیات دینی، جس نے آپ کو لمیٹیشن دینی ہے، اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں، اس کے بعد روتے بھی رہتے ہیں. سر ایک امپورٹنٹ ایریا آف کنسرن ہے کہ سر پاکستان میں ہم نے فارن انویسٹمنٹ لانی ہے تو ترقی ہونی ہے. سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں وہ فارن انویسٹمنٹس نہیں آ سک رہی یا ہم نہیں لا سک رہے؟ جامعہ الازہر جیسے ادارے وقف سے قائم ہوئے ہیں. ٹرکی میں میجورٹی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وقف سے بنائے گئے ہیں. ملیشیا کے اندر برجز، روڈ انفراسٹرکچر، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز، بہت کچھ وقف سے بنایا جاتا ہے. کنسسٹنسی آف پالیسی، دس از دا کی، جو قوموں اور ممالک کو بناتی بھی ہے اور قوموں اور ممالک کو تباہ بھی کرتی ہے. ایز اے گرل آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی اون اسٹارٹ اپ. سوسائٹی ممبر اور فیملی ممبرز اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے اکثر فیمیلز کو فائنینشیل سپورٹ کرنے میں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، ماننے والے ہیں، اور آپ کی تعلیمات نے ہمیں مایوسی نہیں سکھائی. السلام علیکم. آج پاکستان فیوچر ڈائلاگ میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے اس شو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے لیڈرز آتے ہیں جو پاکستان کی ترقی کا سلوشن دے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا، اگلی گورنمنٹ نے یہ کیا، لیکن آخر اس سب کا حل کیا ہے؟ جو پاکستان کی جو اس وقت 13 سے 14 کروڑ یوتھ ہے جو کہ 18 سے 35 سال کے درمیان ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ سامنے آئیں جو کہ پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں اور کوئی سلوشن پیش کر سکیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے اگر ان کو چانس ملتا ہے. اس وقت پچھلے 1-2 ویکس پہلے میں لاہور میں منہاج یونیورسٹی، ایک بڑی زبردست یونیورسٹی ہے، اس کا وزٹ کیا، اور آغوش اورفن ہاؤس کا بھی وزٹ کیا، جو کہ میری آنکھیں کھل گئیں کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جہاں پر یتیم بچوں کے ساتھ کتنا ایک گھر والا ماحول کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر والا ماحول دیا گیا. اور ایک منہاج یونیورسٹی جو کہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں سے مجھے ہٹ کر لگی، تو وہاں میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب سے، اور ان سے ملنے کے بعد مجھے انہیں جاننے کا موقع ملا. اور جب میں نے جانا انہیں تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ جو پاکستان میں موجود ہے، ان کی خدمات کیوں نہیں لی جا رہی، اور ان کی جو پالیسی میکنگ کی صلاحیت ہیں، ان کے جو سلوشن ہیں، وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ کیوں نہیں ڈسکس کیے جا رہے. انہوں نے 60 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. میں بھی ان کی بکس پڑھنا شروع کر چکا ہوں. انہوں نے مجھے بکس بھی دی پچھلی دفعہ. شاید زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن یہ طاہر القادری صاحب جنہوں نے پاکستان میں بڑا ایک بہت اچھا کام کیا، ان کے صاحبزادے بھی ہیں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. آج کا مقصد صرف ٹو دا پوائنٹ کوشچنز ہوں گے، جو کہ میں چاہوں گا کہ یوتھ جب اس پوری ڈسکشن کو سنیں تو وہ مایوس نہ ہو، انہیں امید ملے کہ پاکستان میں جو اس وقت برین ڈرین ہے اس سے باہر نکلے اور ایک پازیٹیوٹی کی طرف جائے. آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب پاکستان کے سب سے بڑے 3 مسئلے کیا ہیں اور ان کے سلوشن کیا ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کی اس ڈائلاگ کی وساطت سے کچھ اپنے آئیڈیاز اور تھاٹس کو میں ینگسٹرز سے، یوتھ سے، طلباء و طالبات سے شیئر کر سکوں. جو پہلا سوال آپ نے فرمایا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، اور کسی بھی ڈائلاگ کا آغاز اسی نوعیت کے سوال سے ہی ہونا چاہیے. تو 3 بنیادی مسئلے اگر ہم یوتھ کے پرسپیکٹیو سے پاکستان کی بات کریں تو پہلا مسئلہ تو گورننس کا ہے، بنیادی مسئلہ. ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے اور وابستہ ہے. دوسرا مسئلہ معاشی ہے، اکنامک ہے.
گورننس میرے نزدیک پرائورٹی 1 ہے، اس کے بعد پھر معاشی ہے، اکنامک ہے، اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اخلاقی اور نظریاتی ہے۔ تو اس ترتیب سے ان تینوں امور کو ایڈریس کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ ان تمام حالات سے لڑ کے از سر نو اپنے آپ کو مستحکم کر سکتی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر ان ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل کر سکتی ہے کہ جس کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے اخلاقیات کا، اخلاقیات تو بنتے بنتے صدیاں لگ جاتی ہیں، آپ کے خیال میں اس قوم کی اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا سلوشن ہے؟ یہ 2 ٹیئر ہے اور اس کا آغاز جو ہے ایجوکیشن سے ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر ایجوکیشن مہیا کرنے والے 2 بنیادی طبقات ہیں۔ ایک سیکولر ماڈرن ایجوکیشن کے ادارہ جات ہیں جن میں اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور دوسری طرف مذہبی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں یا اسکالرز ہیں، علماء کرام ہیں کہ فارمل یا انفارمل طریقے سے وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو دونوں اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں یا ٹیئرز کے اندر اصلاحات کی اور ریفارمز کی اشد ضرورت ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کریں تو یہاں پر 2 طرح کے مسائل ہیں، کیونکہ ینگسٹرز کے اندر اور یوتھ میں، طلبہ طالبات کے اندر بے مقصدیت پچھلے کچھ سالوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ پرپز لیسنس یہ ایک بہت بڑا زہر قاتل ہے کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ جب بے مقصدیت یا زہر قاتل کی طرح پرپز لیسنس لائف میں آ جائے تو اس ویکیوم کو پھر مٹیریلزم اور مٹیریلسٹک تھاٹس یہ اس کو آکیوپائی کرتے ہیں، اور اس سے پھر نظریہ، مذہب اور اخلاق یہ باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ پھر اس مٹیریلسٹک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے انسان کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ وہ حدود و قیود جو ہیں وہ مورلز ہیں، اخلاقی کنڈکٹ ہے، اخلاقیات ہیں اور مذہب ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ان حدود کو مقرر کرتا ہے اور انسان کو لمٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس بے مقصدیت نے نوجوانوں کے اس اخلاقی معیار کو کافی نیچے لانے میں کردار ادا کیا ہے۔ اور تو انسٹیٹیوشنز کے اندر تو تعلیم کے ڈگریز کے ساتھ ساتھ اخلاقی معیار کو بہتر کرنے پر توجہ اساتذہ کو اور انسٹیٹیوشنز کے ذمہ داران کو دینی چاہیے۔ دوسری طرف مذہبی طبقہ آ جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پہلے ہی نوجوان طلبہ طالبات اور یوتھ جو ہے وہ متنفر ہے، مایوس ہے اور بے مقصدیت کا شکار ہے۔ تو ان حالات کے اندر اگر وہ مذہبی طبقے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو بھی فرقہ وارانہ مباحث میں مبتلا پاتے ہیں، ڈسکشنز اس نوعیت کی کر رہے ہیں کہ ان کو وہ موٹیویٹ کریں، ان کے ڈپریشن کو ختم کریں، ان کو اسپریچولی اپ لفٹ کریں، اس کی بجائے وہ ایک دوسرے کے اوپر طعن زنی کرتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے مسلک کے اوپر، مذہبی طبقات کے اوپر ان کی اغلاط اور کمزوریوں کو نظر آتے ہیں دکھاتے ہوئے، تو اس سے وہ دروازہ بھی یوتھ پر کہیں نہ کہیں بند ہو جاتا ہے، جس سے پھر ان کے پاس ڈپریشن میں جانے کے، مایوسی یا بغاوت کے تو کوئی اور مواقع یا دروازے نہیں بچتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ بہت ضروری عمل ہے، دونوں طبقات کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور اگر گورننس کا ایریا مضبوط ہو، میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایریاز اچھے طریقے سے ریگولیٹ ہو سکتے ہیں، جیسے ملیشیا اور کئی اور اقوام کے اندر ریگولیٹڈ ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں گورننس کا شعبہ وہ ویک ہے، ایریا کافی کمزور ہے، اس وجہ سے یہ دونوں طبقات آزاد نظر آتے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر پھر کہیں نہ کہیں ان انٹینشنل ڈسٹرکشن کے ذمہ دار بھی بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل میک سینس، لیکن میں اگر بہت ساری یوتھ کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ، جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو بلیم کرتی ہے اور IMF سے قرضہ لینا شروع کر دیتی ہے، اور وہ قرضے کی بیس پہ پورا ملک چل رہا ہوتا ہے۔ قرضہ آتا ہے تو ہمارے کام ہوتے ہیں۔ ابھی بھی پچھلے دنوں 25 ستمبر 2024 میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور قسط آئی ہے اور اب جو کام رکے ہوئے تھے وہ شروع ہو گئے۔ ایک بچہ آج پاکستان میں پیدا ہوتا ہے،
وہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے اس وقت ایک بچہ, وہ پیدا ہوتے ہی مقروض ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ساری زندگی, آنے والی نسلیں بھی ہیں, ہم لوگ قرضے میں ہی ڈوبے رہیں گے, اور آنے والے بچے جو ہوں گے وہ ابھی 3 لاکھ ہے, شاید وہ 5 لاکھ ہو, وہ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے؟ اگر ہوگا تو وہ کیسے ہوگا؟ جی یہ بہت عام سوال ہے, اور میرے خیال میں ہر ذی شعور پاکستانی کے زبان میں اور دل میں یہ سوال ہے. بنیادی طور پر ممالک کے اوپر قرضے ہوا کرتے ہیں. جب ممالک کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو پہلے دن سے وہ مستحکم نہیں ہوتے. میں نے آغاز میں جو گورننس کی بات کی وہی بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر اس کو آج امپروو کر لیا جائے تو ان تمام مسائل کا حل ہے. وہ کیسے؟ سب سے پہلی چیز ایک جملہ ہے, میں چاہتا ہوں اگر اس کو ہم ذہن نشین کر لیں اور ہماری آڈینس آج کے اس ڈائلاگ کے ذریعے اپنے ذہنوں میں بٹھا لے. کنسسٹنسی آف پالیسی, دس از دا کی, جو قوموں اور ممالک کو بناتی بھی ہے اور قوموں اور ممالک کو تباہ بھی کرتی ہے. اور پاکستان کے اندر جس شے نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے وہ کنسسٹنسی آف پالیسی کا نہ ہونا ہے. اب وہ کیسے ہے؟ کیونکہ کنسسٹنسی, آپ ایک کسی تعلیمی ادارے کی ہی بات کر لیں, آپ کے اپنے تعلیمی ادارہ جات ہیں, اگر وہاں پر ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے یا کسی اسکول کا پرنسپل ہے, آپ ہر سال بدلیں تو کیا وہ ادارہ ترقی کر سکتا ہے؟ وہ اسکول ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے برعکس اگر اہلیت والا کوئی سربراہ اور انسٹیٹیوشن کا ہیڈ وہ اگلا طویل عرصہ اس انسٹیٹیوشن کی اپلفمنٹ کے لیے اور ترقی کے لیے میسر آ جائے تو لامحالہ وہ اپنی کنسسٹنٹ پالیسیز کے ساتھ اس ادارے کو معیاری ادارہ بنا دے. ہمارے ہاں 2-2.5 سال کی پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں, 3 سال کی پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں. ایک حکومت آتی ہے, وہ پچھلی حکومت کے تمام جو انیشیٹیوز ہے اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے اور نئے اجرا کر لیتی ہے. ابھی وہ 1.5-2 سال کے اندر پالیسیز قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آئی ہوتی کہ وہ نئی حکومت آ کے ان کا اجرا کر دیتی ہے, ناموں کو تبدیل کرتی ہے. تو کنسسٹنسی نہیں ہے. بہت ساری جو ہم جیسے ممالک تھے جن میں ساؤتھ کوریا بھی ہے, ہماری نیبر کنٹریز ہیں, چائنا ہے, ملیشیا ہے, ایسے بہت سے ممالک جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی ترقی کا سفر شروع کیا, ان کا اگر بغور جائزہ لیں تو انہوں نے کم از کم 30 سے 35 سالہ اکنامک ڈیولپمنٹ پالیسیز بنائی اور ایسے فورمز کی بنیاد رکھی کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی وہ ان پالیسیز کے تسلسل کو متاثر نہیں کر پاتی تھی. یعنی سیکیورٹی کاؤنسلز, نیشنل پالیسی کاؤنسلز, اکنامک کاؤنسلز, مختلف ناموں سے چائنا میں, ساؤتھ کوریا میں, انڈیا میں, یہاں تک کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ اپنے آزادی کا سفر شروع کیا 1947 سے 92 تک انہوں نے ایک پالیسی کے ساتھ کنسسٹنسی رکھی اور قائم رہے. وہ کلوزڈ اکنامک پالیسی تھی جس کے اندر انہوں نے اپنی انٹرنل انڈسٹریز کو بھی اپلفٹ کیا, ڈیولپ کیا. ہمارے ہاں تو اتنا ڈکشنری ہے, ایک ڈائریکٹری ہے چینج آف پالیسی کی جس نے ہمیں بننے نہیں دیا. تو ایک بنیادی مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ چاہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, الیکشنز ہیں, پارٹیز آ رہی ہیں جا رہی ہیں, یہ سلسلہ اپنی جگہ چلتا رہے ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ, لیکن کچھ ایریاز ایسے ضرور ہونے چاہیے پاکستان میں کہ جن کو پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز وہ مل کر ان کو ایسی پروٹیکشن مہیا کر دیں کہ اگلے 20 سال 25 سال کے لیے ان پالیسیز کو تبدیل کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی, تاکہ وہ تسلسل بذات خود مضبوط کرتا ہے. دوسری چیز آپ نے فرمائی جو مقروض ہے پاکستان اور مسلسل جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی زد میں آتا چلا جا رہا ہے اور دبتا چلا جا رہا ہے. ابھی بھی غالباً تقریباً 130 بلین USDs جو ہیں ڈالرز وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے پاکستان پر, اور یہ کنٹینیوسلی پھر اس کی جو انٹرسٹ ری پیمنٹس ہیں وہ ہر سال اتنی بڑی ہیں اور آلموسٹ ہماری GDP کا 40% یہ ایکسٹرنل ڈیٹ بن جاتا ہے اور یہ انکریز کرتا جا رہا ہے. اور اس پہ پھر جو ترائے امتیاز ان اے نیگیٹو سینس وہ پھر یہ ہے کہ ہم جن اداروں سے وہ قرض حاصل کرتے ہیں وہ قرض ریسٹرکٹیڈ
پالیسیز اور لیمیٹیشنز کے ساتھ آتا ہے جو آگے ہماری پھر اکنامک گروتھ کو اور ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتا ہے. اس پر لامحالہ ان ادارہ جات ہیں جیسے IMF ہے, پیرس کلب ہے, دیگر ادارہ جات ہیں, ان کے اوپر اعتراض یا اپنے دل کا غصہ نکالنا یا بھڑاس نکالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ ان کا بزنس ماڈل ہے. دیٹس ہاؤ دے ورک. یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں ان سے وہ سروسز لینی ہے یا نہیں لینی. اس سلسلے میں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, تو میں نے بھی اس پہ کچھ عرصہ سوچ بچار کی. تو چند ماہ قبل پھر ایک کتاب میں نے لکھی, اور پچھلے سال میں نے کچھ ہماری اسلامک فائنینس کی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی, مختلف پلیٹ فارمز پر میں نے یہ ماڈل پریزنٹ بھی کیا, اور اس کو کئی ممالک سے پذیرائی بھی حاصل ہوئی, انکلوڈنگ انڈونیشیا اینڈ ملیشیا. وہ ماڈل کیا ہے؟ وہ ماڈل مسلم کامن وقف کا ہے, اور پاکستان کے لیے میں نے نیشنل کامن وقف پول اس نام کو پروپوز کیا. یہ بنیادی طور پر ہمارے طلباء طالبات جاننا چاہیں کہ یہ کیا ہے. یہ در حقیقت اسلامک سوشل فائنینس کا ایک ٹول ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو وقف کہتے ہیں, انڈاؤمنٹ فنڈ. یہ اسلامی تاریخ کے اندر ہمیشہ سے ایک مؤثر انسٹرومنٹ کے طور پر اور پروڈکٹ کے طور پر یہ مسلم کنٹریز کو اکنامکلی سٹیبل کرتا رہا ہے. اور آج بھی ملیشیا میں اور کئی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر اس انسٹرومنٹ کو, سوشل فائنینس کے اس انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے بڑے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں. اب بیسکلی یہ ماڈل کیا ہے؟ یہ ایک ایسا فنڈ قائم کیا جاتا ہے. اب یہ بین الاقوامی سطح پر مسلم ممالک کے لیے ہو تو OIC کے تابع ہو سکتا ہے, اور اگر پاکستان کے اندر ہو تو تفصیلی اس کے جو انگریڈینٹس ہیں پروڈکٹ کے وہ تو پوری کتاب میری موجود ہے, جو بھی اس کا دیکھنا چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن ابھی میں خلاصتاً کچھ عرض کر دیتا ہوں. تو یہ ایک ایسا فنڈ ہے کہ جس کی جو ریونیو سورسز ہیں کہ اس فنڈ میں پیسہ کہاں سے آئے گا, وہ جتنی بھی اسلام نے ہمیں چیریٹی کے جو چینلز بیان کیے ہیں اس کے اندر زکوٰۃ ہے, اور اس کو بھی اوپن کیا جا سکتا ہے اس کے لیے. اور ایکسکلوزیولی وقف جو ہے, چیریٹیبل وقف ہے, اس کو ہی ایکسکلوزیولی اگر کوئی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے لوگ ہیں فار چیریٹی پرپزز اپنی پراپرٹیز چھوڑ دیتے ہیں, پھر بہت سارا کیش وقف ہے, وہ لوگ چیریٹی کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس انڈسٹریلسٹ ہے, وہ کسی ایسی جگہ پر نوبل کاز پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو انڈیپینڈنٹ وقف جو ہو, جس کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک مؤثر نظام ہو, لوگوں کو اس پر اعتماد بھی ہو, ایک ایسا وقف نیشن وائڈ نیشنل قائم کر لیا جائے جو انڈیپینڈنٹ اینٹی ہو اور براہ راست حکومت کا ادارہ نہ ہو, لیکن حکومت کو لینڈنگ کرے اور وہ انٹرسٹ فری لونز دے حکومت کو, اور پھر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ بھی خرچ کرے. مثال کے طور پہ روڈ انفراسٹرکچر ہے, ہائی ویز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. جامعہ الازہر جیسے ادارے وقف سے قائم ہوئے ہیں. ٹرکی میں میجورٹی بڑی یونیورسٹیز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, وقف سے بنائے گئے ہیں. ملیشیا کے اندر بریجز, روڈ انفراسٹرکچر, ہاسپٹلز, یونیورسٹیز, بہت کچھ وقف سے بنایا جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کے لیے انٹرسٹ کے اوپر دیگر ممالک سے رابطہ کر کے پیسہ لاتے ہیں, انویسٹمنٹ کرواتے ہیں, اور پھر ہیوی انٹرسٹ پیمنٹس ان کو کنٹینیوسلی دیتے رہتے ہیں. اس کی بجائے پاکستان کے اندر بہت پیسہ ہے. پاکستانی جو پاکستان سے باہر بستے ہیں اوورسیز, ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. صرف ان کو ضرورت ہے اعتماد کی, ان کو ضرورت ہے کہ ان کا جو بھیجا ہوا پیسہ ہے فار چیریٹیبل پرپز وہ صحیح استعمال میں آئے. تو اگر ایسا پیسہ اس فنڈ میں لایا جائے اور اس فنڈ کے اوپر جو اس کی گورننگ باڈی ہو وہ ایسے نان کنٹروورشل, صاف ستھرے اور اہل لوگوں پر مشتمل ہو جو اس کو ریگولیٹ کرے, اور اس کی پھر جو جورسڈکشنز ہیں وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اینول بجٹ ڈیفیسٹس کی صورت میں گورنمنٹ کو لینڈنگ کرے, اور گورنمنٹ انیشیٹیوز میں انویسٹ کرے انٹرسٹ فری, اور پلس یہ جو لون ری پیمنٹس ہیں اس سلسلے کو بھی فائنینشلی سپورٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان اس طرف آ جائے اور ان لوگوں کو جمع کر کے ان کی گورننس میں اس انسٹیٹیوشن کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا انڈسٹریلسٹ ہے, بزنس مین ہے اور پیسہ رکھنے والا طبقہ ہے وہ معاونت کے لیے آگے نہیں آ جائے گا. اوورسیز پاکستانی ہے, اور بذات خود اتنا بڑا فنڈ قائم ہو جائے گا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کو ترقی کے لیے دیگر ممالک کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا, اپنے اندر ہی. تو اس سے ایک تو قرض کا مسئلہ حل ہوگا, اور ایک چیز میں اور عرض کر دوں,
ایگزسٹنگ اگر کوئی کہے کہ یہ تو چلیں اسلامک فائنینشیل سولوشن آپ نے دیا, اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں ڈیٹ سواپ کی طرف بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو کریڈیٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں قرض دے رکھا ہے, تو ان کو نیگوشیٹ کر کے, ڈائلاگ کر کے اپنے اس قرض کو اور انٹرسٹ کو ایکویٹی میں کنورٹ کریں, کہ ان کو شیئرز دیں, ایکویٹی ان کی کنورژنز ہوں, تاکہ یہ جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں یہ کسی حد تک ریڈیوس ہوں اور اس سے الٹیمیٹلی خلاصی ہو, اور ساتھ ہم اس فنڈ کو قائم کر دیں تاکہ آئندہ ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے. ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ پالیسیز اور آئیڈیاز بہت اچھے بنتے ہیں, ایگزیکیوشن نہیں ہوتی, اور جو اچھے آئیڈیاز ہیں ان کو بھی اینڈ میں جس طریقے کے ساتھ سن کے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ان جنہوں نے آئیڈیاز دیا ان لوگوں کو اس پروجیکٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے, نئے لوگوں سے ایگزیکیوشن کرواتے ہیں, اور وہ اس کی ایسی مخلوط شکل بنا دیتے ہیں کہ جس سے وہ آئیڈیا بھی پٹ جاتا ہے اور اس سے نتائج بھی پیدا نہیں ہوتے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, ویری گریٹ روڈ میپ ٹو گیٹ ریڈ آف IMF. اسی پہ ہی میں کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے یہ روڈ میپ ایک ایز اے ڈاکومنٹ کی شکل میں کبھی گورنمنٹ کو یہ پالیسی دی, یا ان کو کہا کہ یہ سجیشنز دیکھیں, کیونکہ یہ سجیشن میک سینس ٹو می ایز اے کامن پرسن, تو آئی ایم شیور گورنمنٹ کو بھی میک سینس ہونی چاہیے. کیا ایسا کبھی موقع آیا کہ پچھلی آنے والی گورنمنٹ, یہ نہیں آج تک جتنی بھی آئیں, عموماً پاکستان کے اندر ایسے فورمز ایگزسٹ نہیں کرتے جہاں پر پروڈکٹیو ڈائلاگ ہو سبجیکٹس کے اوپر, انلیس کہ گورنمنٹ کے مختلف ادارے آپ کو اسپیسیفکلی کسی سبجیکٹ کے لیے اپروچ کریں اور آپ ان کو ان رائٹنگ کوئی پالیسی دے دیں. اور وہ بھی تب ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کو بہت سارے دیگر پولیٹیکل میٹرز سے فرصت ہو, تو وہ پھر اس طرح کے ادارہ جات سے رابطہ کر کے پالیسی میکنگ کر سکیں. یا تیسری طریقہ انٹرنیشنلی کیا کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹس یونیورسٹیز کے ساتھ اور ریسرچ سینٹرز کے ساتھ کام کرتی ہیں. پاکستان کے اندر ایسا رجحان بھی انفارچونیٹلی نہیں ہے. پھر ایک طریقہ بچتا ہے, وہ مختلف فورمز ہیں کانفرنسز کی شکل میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر, جہاں پر گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیوز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسے مواقع پر اس قسم کی پالیسیز کانفرنس پیپر کی شکل میں یا ٹاکس یا اسپیچز کی شکل میں میں نے پریزنٹ کی ہیں, پاکستان کے اندر بھی پریزنٹ کی. اب وہ ایک انٹرسٹنگ یعنی آن اے لائٹر نوٹ, جس جگہ پر میں نے یہ ماڈل پورا پریزنٹ کیا تو وہاں پر پاکستان کے ذمہ دار جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز اینڈ آرگنائزیشنز کے اور منسٹریز کے, وہ لوگ بھی موجود تھے, اور دیگر ممالک کے بھی جو کاؤنٹر پارٹس تھے وہ بھی موجود تھے. پاکستان کے احباب سن کے جیسے چلے جاتے ہیں وہ اس طرح کی صورت تھی, لیکن انڈونیشیا, ملیشیا اور کچھ اور ممالک کے جو ریپریزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پھر اس کانفرنس کے بعد مجھ سے رابطہ کیا. اچھا, باہر والے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور پاکستان والے انہوں نے پھر رابطہ کیا, اور میں نے ان کو پھر یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کو آپ کی کنٹری کے پرسپیکٹیو سے یقیناً اس پہ ورکنگ کر کے مہیا کر دوں گا. تو وہ ابھی ہماری ڈسکشن بھی جاری ہے. انڈونیشیا کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں گورنمنٹ, تو ہوپ فلی ان کو کسی سٹیج پر دے دیں گے. پاکستان سے تو گورنمنٹ کے سے تو رابطہ نہیں ہوا, لیکن کچھ عرصہ قبل ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کچھ احباب تشریف لائے, انہوں نے اس ماڈل اور آئیڈیا کے اندر انٹرسٹ شو کیا. لیکن کہ آپ اگر انٹرسٹ لیں تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک آگے بڑھ کے کچھ کرے, تو مجھے وہ پھر مقصد سمجھ نہیں آیا کہ اصل میں جس مقصد کے لیے پاکستان کو یہ خاکہ خواہش ہے کہ یہ اڈاپٹ ہو جائے, اگر وہی دوبارہ کنونشنل بینکس نے ایک نئے نام کے ساتھ اسی پروڈکٹ کو استعمال کرنا ہے تو پھر مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی ٹاک میں کہا کہ پاکستان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے انسٹیبلٹی, کے 3 سال بعد کوئی گورنمنٹ چلی جاتی ہے, دوسری آ جاتی ہے, اور پھر جو پچھلی پالیسیز ہوتی ہیں وہ نہیں کنٹینیو رہ پاتی. اسی کی یہ سب سے بڑی ہم شور یہی وجہ ہے کہ ہم انڈیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے مسلسل چل رہا ہے. امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے, جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضرور ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے, یا 4 سال بعد چینج؟ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں شاید ایک دفعہ ہی یا 2 دفعہ میں سمجھتا ہوں, یا ایک دفعہ بھی نہیں, کہ کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے کیے ہوں. تو آپ اس کا ذمہ دار کیا یوتھ ہے, ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل امیچورٹی ہے کہ ایک جماعت ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ دوسری جماعت کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیتی. پھر جب اس کا دور حکومت آ جاتا ہے تو جو پہلا طبقہ ہے
جو جماعت یا اپوزیشن میں ہے وہ پوری طرح اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتی، اور پھر ساز باز اور گٹھ جوڑ وہ سلسلہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ اس کو گرایا جاتا ہے، ایک اقتدار کی لالچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ پولیٹیکل کلاس یا پولیٹیکل ایلیٹ پاکستان کی یہ اگر میچور نہیں ہوگی اور ان بہت ساری کرائسسز کے نتیجے میں اپنے ان لاسز کو نہیں سمجھے گی، اس وقت تک یہ میچورٹی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی کے لیے میں نے عرض کیا کہ جب تک یہ اپنی غلطیوں سے پولیٹیکل کلاس سیکھ کر میچور ہو، تب تک کم از کم جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، باقی میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، اس میں گورنمنٹس بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ایکیڈیمیا کے لوگ ہیں، انڈسٹری ہے، چیمبر ہے، یہ سارے لوگ مل کر ایک اتفاق قائم کر لیں۔ اور جیسے ایک انیشیٹو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا پاکستان میں لیا گیا تھا، اگر اس کے اسپیکٹرم کو براڈ کر لیا جائے اور اس کے اندر جیسے انرجی سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، ایگریکلچر ہے، اسی طرح مائننگ ہے، ٹیکسٹائل ہے، اور کچھ پالیسی ہیں، جیسے میں پرپوز کر رہا ہوں کہ آپ یہ فنڈ قائم کر رہے ہیں، اگر یہ انڈاؤمنٹ فنڈ، تو اس قسم کے کچھ انیشیٹیوز کو اس ایک کاؤنسل کے نیچے لا کر 10-20 سال کے لیے لاک کر دیا جائے، اور اس کے اندر جو ہے بائی ورچو آف ڈیزگنیشن اس کے اندر چینجنگز آتی رہیں، لیکن وہ پالیسی کا تسلسل کوئی ٹچ نہ کر سکے حکومت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کام، یعنی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے سیکھتے لڑتے لڑتے خود میچور ہو جائیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت اور جو پالیسی ہے جو گریجولی کنسسٹنٹ رہنی چاہیے، وہ اس کی کنسسٹنسی پاکستان کو لفٹ اپ کر دے گی۔ ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ڈیٹیل آنسر اس پہ آ گیا۔ ایم شیور کہ جو دیکھ رہا ہو اس کو پوری پالیسی اور سلوشن ایٹ لیسٹ ایک روڈ میپ ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 18 سال کے جو بچے ہیں وہ ایک سال میں 62 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اور ایک سال میں تقریباً 6 لاکھ لوگ گریجویشن کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی شاید یہ والے ایچ ای سی چیئرمین نہیں، اس سے پچھلے ایچ ای سی چیئرمین نے کہا کہ 6 لاکھ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں اور 1.2% جو لوگ ہیں وہ امپلائمنٹ لے پاتے ہیں یا امپلائبل ہیں، بیسکلی اس طرح کے ہمارے پاس گریجویشن کے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ بینگ ایز اے چیئرمین آف منہاج یونیورسٹی کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں کیا چینج ہونا چاہیے، اور منہاج یونیورسٹی کیوں ڈفرینٹ ہے باقی یونیورسٹیوں سے؟ یونیورسٹیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن کیا یہ بھی ان امپلائبل لوگ ہی پروڈیوس کرے گی، اور باقیوں سے کیا ڈفرینٹ ہے؟ یا یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے فار امپلائمنٹ۔ پاکستان کے اندر انڈسٹری ہو، انسٹیٹیوشنز ہوں، ایکیڈیمیا ہے، اسکولز ہے، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جتنی آؤٹ پٹ ہے انسٹیٹیوشنز سے ہیومن ریسورس کی، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اتنی کیپیسٹی آپریٹس میں نہیں ہے، سسٹم میں نہیں ہے، تو اس کی انہینسمنٹ کی ضرورت ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرپرینیورشپ ہے اور جو آپ کی بزنسز ہیں، اسمال بزنسز ہیں، اور اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں ینگسٹرز، اور ان کو ڈپینڈنسی نہ ہو۔ تیسرا سوال، انسٹیٹیوشنز یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے جو ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا ایک پیج پر نہ ہونا، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ آج آپ امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، یورپ میں ہوں، ان یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ ڈسکشن عام ہے، اور وہاں کی انڈسٹری میں بھی عام ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ 100% انڈسٹری کے مزاج کے مطابق ہیومن ریسورس پروڈیوس نہیں کرتی، اور یہی مسئلہ پاکستان کا بھی ہے۔ تو یہ تو ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی یہ ایڈریس ہونے والا مسئلہ ہے ایکیڈیمیا کے پرسپیکٹیو سے۔ پاکستان میں یونیورسٹیز جو ہیں، منہاج یونیورسٹی جیسا کہ ہے، یہ ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے، اس کو جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ اس طرح کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یونیورسٹیز کو چلاتے ہیں کہ ہم چاہ کے بھی بہت ساری کریٹیو انیشیٹو جو اس طرح کے گیپس کو ایڈریس کر سکیں وہ نہیں لے پاتے، کیونکہ ٹو مچ ریگولیٹڈ ہیں یہ انسٹیٹیوشنز، ان لائک یونیورسٹیز
ان ادر کنٹریز. جیسے وہاں پر وہ انسٹیٹیوشن کو ایک انڈیپینڈنس دیتے ہیں, وہ مارکیٹ اور انڈسٹری کے مزاج کے مطابق نئے نئے پروگرامز کو انٹروڈیوس کر پاتے ہیں اور انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, تاکہ جیسے ہی بچہ گریجویٹ ہو رائٹ اوے انڈسٹری اس کو اکوموڈیٹ کر لے. یہاں پر انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی بھی آؤٹ آف دا باکس آپ پروگرام لے آئیں گے تو اس کو آپ اپروو کروانے کے لیے آپ کے جو ریگولیٹرز ہیں ان سے ہی 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں, اور وہ پھر آبسلیٹ ہو جاتا ہے وہ پروگرام مارکیٹ سے. تو ایک تو یہ ایڈریس ہونے والا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ کھلے ہاتھ نہیں ہیں, ود فری ہینڈ انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر سکتے. اب یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے پاکستان میں؟ 2 ایریاز پر توجہ. جتنا بھی انسٹیٹیوشنز کی بساط میں ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے, ایک تو میں چاہوں گا کہ انڈسٹریز ان یونیورسٹیز کے ساتھ ان کلوز کوآرڈینیشن کام کریں, اور جو ان کی پریکٹیکل نیڈز ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ سٹیج پہ انوالو ہوں, اور اس وقت وہ انکارپوریٹ کروائیں تاکہ ان کو بعد ازاں ٹریننگ کی بچوں کو ضرورت نہ پڑے, وہ پہلے سے ہی ٹرین ہوں اور یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہوئے ہی ان کو جابز مل چکی ہوں. دوسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے اندر اس طرح کی صلاحیتوں کو اور اپرچونٹی پاکستان میں پیدا کی جائے کہ وہ ان کو جاب ڈپینڈنسی ختم ہو جائے اور وہ خود کاروبار اپنے شروع کریں, پاکستان کے اندر بھی اور باہر. اس کے لیے ایک انٹرسٹنگ ماڈل تھا جو میں نے کچھ سال قبل پریزنٹ کیا, اور وہ بے روزگاری کو بھی ایڈریس کرتا ہے, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں کم و بیش 85 لاکھ بے روزگار ہیں, انمپلائڈ ینگسٹرز ہیں جن کو روزگار کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اس وقت تو جو خط غربت سے نیچے عوام چلی گئی ہے ان کا عدد 9 کروڑ سے زائد ہے اس وقت ریسنٹ فیگرز کے مطابق. تو یہ سارے آپ جابز کے ذریعے اتنی کیپیسٹی, جیسے میں نے عرض کیا کہ سسٹم میں کیپیسٹی نہیں ہے, تو یہ کمپلیٹلی ایڈریس ہوں گے جب سیلف امپلائمنٹ ہوگی. کچھ نہ کچھ وہ خود کریں گے, چاہے تھرو ای کامرس ہو, آپ کا شاندار انیشیٹو ہے, ایفرٹ آپ فرما رہے ہیں اس حوالے سے. دیگر بھی ادارے اسی طرح ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایجوکیٹ کریں. اس کے لیے میں ایک ماڈل عرض کرتا ہوں, میں نے کچھ سال قبل دیا تھا زکوٰۃ اینڈ مائکرو فائنینس کے نام سے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ بلینڈ ہے, اس میں جو کچھ مذہبی طبقات ہیں وہ اس پہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایڈریس کیا ہے, ہر ایک سوال کو ایڈریس کیا ہے اس بلینڈ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے, اور جسٹیفائڈ ہے اسلامکلی. یہ ماڈل جسٹیفائڈ ہے, کوئی بھی اس کو پڑھنا چاہے تو اس پر کتاب میری الگ چھپی ہوئی ہے. ابھی خلاصتاً میں صرف اس کا کانسیپٹ عرض کر دیتا ہوں. پاکستان کے اندر اس وقت جیسے 2020 میں نے کیونکہ یہ کام کیا تھا تو اس وقت کے فیگرز پہ کام کیا تھا, تقریباً 314 بلین $US جی ڈی پی تھا, تو روپیز کے اندر 50,000 سے زائد بلین روپیز بن جاتے ہیں, اور موجودہ فیگرز جو ہیں وہ 71,000 سے زائد اس وقت بلین روپیز کا جی ڈی پی ہے پاکستان کا. تو 2020 میں جو فیگرز نکالے تھے اس کے مطابق جو گورنمنٹ زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے پاکستان کی عوام سے اور اکاؤنٹس سے, تو اس کا فگر اس وقت تقریباً 7.5 ارب روپے سالانہ تھا, اور اگر تھوڑی سی اس کی پرفارمنس یا ایفیشنسی کو امپروو کیا جائے تو تقریباً 10 ارب روپے بن جاتا ہے. اب اس کے جو مصارف ہیں وہ ہم یہ کسی نابینا افراد میں تقسیم کرتے ہیں, بہت سارا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, اور اس نوعیت کے کچھ مصارف تھے جو جنرلی گورنمنٹ نے لسٹ کیے ہوتے ہیں. میں نے پرپوز کیا کہ اس 10 ارب روپے جو سالانہ جمع ہو رہا ہے, اگر اس کو پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ, جو سمیڈا ہے جیسے یا اور کچھ ایسی اینٹیٹیز ہیں, این جی اوز ہیں پاکستان میں, ان ساروں کو مل کر اگر اس 10 ارب روپے کا ایک اینٹیٹی کریٹ کی جائے, ایک پول زکوٰۃ پول ہو, اور اس سارے فنڈ کو اس زکوٰۃ پول کے ملک میں دے دیا جائے, یعنی مالک بنا دیا جائے, جس سے جو اس کی ریلیجیس اوبلیگیشن ہے وہ پوری ہو جائے گی کہ یہ زکوٰۃ فنڈ جو ہے یہ کسی اور مصرف میں نہیں جائے گا, اس کے مصارف ایگزیکٹلی وہی رہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب فرمائے ہیں. تو وہ چلا جائے گا انہی مصارف میں, لیکن اس فنڈ میں رہے گا, اور اس کی ری فائنینسنگ کی جائے, اور اس 10 ارب کو سالانہ بنیادوں پر 2.5 لاکھ روپے کے اسمالر یونٹس کی شکل میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, تو 40,000 افراد میں وہ تقسیم ہوتا ہے, اور اس کو پراپر جو ہے ٹریکیبل آن لائن اپلیکیشنز کے جو سلوشنز ہیں اس کے ذریعے اس کو اپلیکیشن پروسیس بھی, اس کی ڈسٹریبیوشن بھی, اور آفٹر ڈسٹریبیوشن اس کا انالیسز, آڈٹ, یہ نظام تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لازم ہوں گے, میں صرف بھی خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو اس کو ری فائنینس کیا جائے,
اور 2.5 لاکھ سے اب جیسے ای کامرس ہے, بچے لیپ ٹاپس لے سکتے ہیں, کچھ اور اکوپمنٹس لے سکتے ہیں, چھوٹا موٹا بزنس, اسٹالز ہیں, رکشاز ہیں, آٹو وہیکلز ہیں, فوڈ ڈلیوری, چھوٹے بزنسز ہیں, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جو مائکرو فائنینسنگ. تو 40,000 بے روزگار غریب لوگوں کو آپ 1 سال میں برسر روزگار کرتے ہیں, اور پھر وہ 5 سال کے قرض حسنہ انٹرسٹ فری لون ہوگا وہ, جو ان کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے واپس کرنا ہے. تو اس کی فیگرز میں نے اس وقت ورک آؤٹ کی تھی, تقریباً 4,166 روپے وہ منتھلی قسط بنتی ہے اس اماؤنٹ کی, دیٹس اٹ. وہ اس سے زیادہ کمائے گا اور اگلے 5 سال اتنی اماؤنٹ وہ سرکار کو واپس کرتا ہے. اور بائی دا اینڈ آف دا ایئر اس کے پاس 2 ارب اضافی جو پیمنٹس جو ہیں آ رہی ہیں منتھلی وہ بن جائے گا, اور دوبارہ سے اگلے سال 10 ارب یا اس سے زائد پھر زکوٰۃ کی مد میں گورنمنٹ کلیکٹ کر لیتی ہے. اور اگلے سال اس نے پچھلے سال 40,000 لوگوں کی فائنینسنگ کی تھی, تو اگلے سال اس سے زائد کرے گا. بائی دا اینڈ آف 5 ایئرز تو تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو آپ جابز مہیا کر دیتے ہیں اور ان کو امپلائمنٹ دے دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ جو زکوٰۃ مانگنے والوں کی لسٹ اور فہرست سے وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ تھا اس فائنینشیل اماؤنٹ کے اوپر ماڈل جو کہ آلریڈی کلیکٹ ہوتی ہے. اس سے ایک اور بھی کیا کہ پورے ملک میں این جی اوز جتنی ہیں وہ آل ٹوگیدر رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی زکوٰۃ سرکولیٹ ہوتی ہے, تو وہ کچھ مختلف اعداد و شمار کے مطابق اس کی اماؤنٹ تقریباً 1,000 ارب روپے ہے, جو پاکستان سے جنریٹ ہو کر پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, لیکن چینلائزڈ نہیں ہے. اپنی مرضی سے کوئی رمضان المبارک میں کھانے کھلا رہا ہے, کوئی دسترخوان کرتا ہے, اپنی مرضی سے ایکٹیویٹی کرتا ہے, وہ چینلائزڈ نہیں ہے, سسٹمیٹکلی نہیں کرتے, اور کسی ایک نوبل گریٹر کاز پر یوز نہیں ہو رہی. اس کی ایک وجہ اعتماد بھی نہیں ہے گورنمنٹ پر, تو لوگ پریفر کرتے ہیں خود. تو اگر اس قسم کی اینٹیٹیز انڈیپینڈنٹ بنائی جائیں جن پر اعتماد بھی ہو لوگوں کا, جیسے میں نے فنڈ کے لیے کہا, تو وہ 1,000 ارب جب آپ ری فائنینس کریں گے اسی ماڈل کے ساتھ جس میں صرف 4,166 روپے کی قسط آپ دیتے ہیں, اور وہی 2.5 لاکھ کے اسمالر یونٹس آپ تقسیم کرتے ہیں, 5 سال کا قرض حسنہ دیتے ہیں, تو اس کیس کے اندر آپ 5 سال کے اندر 30 ملین ملازمتیں یعنی جابز پیدا کر دیتے ہیں معاشرے میں. 3 کروڑ افراد, اب 9 کروڑ خط غربت سے نیچے ہیں, 85 لاکھ ان امپلائڈ ہیں, تو اب آپ 3 کروڑ لوگوں کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے, یا جابز کے ساتھ کم از کم ایک کام اور وہ کر سکتے ہیں. اس سے جو نتیجہ تھا, اب 2023 میں 16 لاکھ سے زائد لوگ پاکستان چھوڑ گئے, اس سے پہلے 8 لاکھ اور پھر 2.5 لاکھ, تو یہ بھی پرسنٹیجز ریڈیوس ہوں گی, برین ڈرین کم ہوگا, اور نیچرلی لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے وسائل ہوں گی, تو پورے جو اکنامک ہیلتھ ہے کنٹری کے وہ امپروو کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کی ساری پالیسیز اور ابھی تک جو سلیوشنز ہیں ماشاء اللہ امیزنگ, بٹ اس میں مجھے ایک چیز کی کمی لگ رہی ہے کہ وہ ہے ٹرسٹ کی, کہ کس پہ ٹرسٹ کیا جائے اور وہ اس چیز کو لیڈ کرے اور ساری امپلیمنٹیشن کرے. کیونکہ اگر ہم اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں, پاکستان اس وقت 2nd نمبر پر ہے جو سب سے زیادہ عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں, 2nd نمبر پہ پوری دنیا سے. اور اگر ہم کرپشن کا انڈیکس دیکھیں, پاکستان 133 نمبر پر ہے آؤٹ آف 180, مینس ہم سے کوئی 47-48 ملک جو ہیں وہ زیادہ کرپٹ ہیں, اور ہم 133ویں نمبر پر ہیں. تو اس طرح کی کرپشن انڈیکس جہاں اتنا ہو, اور دوسری بات جہاں پر ہم عبادتیں بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں, تو کیا مسنگ کیا ہے؟ تربیت مسنگ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو مذہب ہے, اس لیے مذہب کو مورد الزام ٹھہرانا جائز نہیں ہے. یہ معاشرتی تربیت ہے اوور آل, جس کا آغاز ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے. کیونکہ مذہبی طبقات ہیں, جیسے فرائیڈے سیریمنز ہیں, وہاں پر آپ آدھے گھنٹے کے لیے نماز پڑھنے کی جلدی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ جو خطیب ہیں وہاں پر انہوں نے آدھے گھنٹے میں جو بھی اچھی گفتگو کی, آپ واپس جاتے ہیں تھوڑی دیر اس کو یاد رکھیں ہیں. یا سوشل میڈیا کے اوپر انفارچونیٹلی وہ بھی اصلاح طلب معاملہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا, کنٹروورشل ڈسکشنز اتنی ہو گئی ہیں کہ لوگ مذہب سے ذہنی طور پر دور ہوتے جا رہے ہیں. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, میڈیا, پھر جو تربیت گاہ والدین ہیں خود, یہاں سے قوم کی تربیت ہوا کرتی ہے. جو پریکٹسز ہیں وہ قوم کے اندر تربیت سے داخل ہوتی ہیں, کتابوں سے نہیں داخل ہوتی. کتابوں سے آپ جو مذہبی رسومات ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کر سکتے ہیں,
وہ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ مذہب کو رسماً جا کر حج یا عمرے کی صورت میں ادا کر دینا یہ لوگوں کے لیے ایزی ہوتا ہے. لیکن ایک لائف سٹائل کے طور پر مذہب کو جینا, مذہب کی بتائی ہوئی اخلاقیات کو جینا اور مذہب کے بتائے ہوئے حدود و قیود کے مطابق زندگی گزارنا یہ ٹف ہوتا ہے. تو یہ نہیں کرتے. یہ تربیت سے ہی ممکن ہوتا ہے, اور ہم نے تربیت کے عمل کو کلیتاً ختم کر دیا ہے. نہ اس وقت ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز تربیت کرتے ہیں, نہ گورنمنٹس اس قابل ہے. سنگاپور جیسی حکومت جو نیشنز بنی ہیں, ان کے سربراہان تو ہفتہ وار نیشنل ٹی وی پہ جب ان کے جو ہیڈ تھے وہ جب لیکچر دیتے تھے, کافی طویل عرصہ انہوں نے حکومت کی, تو وہ یعنی کھانے کے آداب تک پر بھی بات کرتے تھے قوم کے ساتھ, ڈریسنگ سینس پر بات کرتے تھے, بڑے چھوٹوں کے احترام پر. تو قومیں ایسے بنتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت فرمائی ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ, یعنی وہ اٹھنے بیٹھنے یہاں تک کہ کپڑے کے رنگ کے انتخاب پر بھی, اٹ شوڈنٹ بی لاؤڈ, ایک گریسفل ڈیسنسی ہونی چاہیے. یعنی اتنا جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے قومیں بنتی ہیں. اس کا کلیتاً فقدان ہے ہمارے یہاں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں عمرے پہ وہ جاتے رہیں یا حج کریں یا نمازوں کا عمل جاری رہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, پھر یہ جو گاڑیاں چرانے والے جو انڈسٹری ہے, مافیا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں, پھر چوری کی گاڑی کا سودا کرتے ہیں. بھائی کیوں؟ یہ تربیت نے ان کے ذہن میں یہ فرق پیدا کر دیا ہے, تفریق پیدا کر دیا ہے کہ ریچولز شاید مذہب ہے اور لائف سٹائل کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. تو اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو سیکولرزم ہے اور یہ جو لا مذہبیت کا فتنہ ہے تھرو سوشل میڈیا گریجولی, ہم کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک کنفیوزڈ قوم بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں, ادھر سے حملے کرتے ہیں اور تان کے تیر برساتے ہیں مذہب کے اوپر کہ مذہب ایسا ہے, مذہب دقیانوس ہے, مذہب ہمیں پیچھے رکھتا ہے. تو مذہب جس نے آپ کو اخلاقیات دینی ہے, جس نے آپ کو لمیٹیشن دینی ہے, اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں. اس کے بعد روتے بھی رہتے ہیں کہ اخلاقیات ہماری تباہ ہو گئی ہیں, ملک کے اندر کچھ اپلفٹمنٹ نہیں ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو چاہے وہ اخلاقیات ٹریڈیشنز سے آئیں, ثقافت سے, یا وہ مذہب سے آئیں, دونوں صورتوں میں. جیسے جاپان ہے, جاپان میں مذہب نہیں ہے کوئی, لیکن ان کے پاس جو اخلاقیات ہیں وہ روایات سے آئی ہیں. بالکل صحیح. ہم نے روایتیں بھی چھوڑ دیں, ہماری ثقافت بھی اسپیسیفائڈ نہیں ہے, اور مذہب سے بھی پیچھا چھڑانے پر آمادہ. ڈاکٹر صاحب بالکل میں یہی کہنے, نیکسٹ کوشچن میرا یہی تھا کہ جیسے جاپان ہے, اس پہ ہیروشیما کا بم گرا, پورا جاپان جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو گیا. جرمنی کا بھی یہی ہوا, وہ بھی تقریباً تباہ ہو چکا تھا, اور آج جو ہے وہ دنیا میں سپر پاور بنے ہوئے ہیں. تو پاکستان کو اگر آج ٹھیک ہوتا ہے, آج سے اس کو اچھی روڈ میپ ملتا ہے اور آج سے اچھی پالیسیز اپناتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ہم کتنے سالوں تک جاپان اور جرمنی جیسا بن جائیں گے؟ میرے خیال میں جاپان اور جرمنی تو تھوڑا زیادہ وقت درکار ہے. ہمارے جو ممالک جیسے ساؤتھ کوریا ہے یا اپنے نیبر کنٹریز ہیں جیسے انڈیا ہے, ایون اب تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اینالائز کر لیا جائے تو ہم اس کو بھی کیچ اپ کر لیں ارلی نیکسٹ فیو ایئرس کے اندر. تو میرے خیال میں اس طریقے سے اگر اس دوڑ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے سسٹینیبلٹی ہے, کنسسٹنسی, یہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی ہمیں, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری چیز اخلاقیات ہے, مورل ہے, ان چیزوں کو, کرپشن کو دیکھنا پڑے گا, بہت ضروری ہے. اور چوتھی چیز جو سب سے بڑا المیہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں, وہ نان پرفارمنگ بیوروکریسی. یہ پاکستان کی تباہی کے اندر بہت بڑا اس کا کردار ہے. اس کو میجر ریفارمز کے ساتھ اگر اپلفٹ نہیں کریں گے تو تب تک تو ہم اس ریس کا حصہ نہیں بن سکتے. اور اگر ہم میجر ریفارمز آج انٹروڈیوس کر لیں, کنسسٹنسی آف پالیسی کے ساتھ بے روزگاری کو ایڈریس کر لیں, سیلف امپلائمنٹ کو ایڈریس کر لیں, انڈسٹریز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کر لیں, انرجی کا کچھ کر لیں, ان ایریاز کو ایڈریس کر لیں, اور بیوروکریسی کے حوالے سے میجر ریفارمز اگر آپ آگے پوچھیں گے میں تفصیل عرض کر دوں گا کہ کیا ہے میرے ذہن میں. تو اگر وہ انٹروڈیوس ہم کر لیں تو اگلے 10 سال کے اندر بھی آپ لوگ امپروو کر سکتے ہیں. یعنی میں پھر بھی ہوپ فل ہوں, دیر از اے پوٹینشیل, اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایگزیکیوشن کی پاور ہو, کنسسٹنسی ہو, اور اچھا آڈٹ ہو, ان 3 چیزوں کے ساتھ کوالٹی, یعنی گڈ کوالٹی پالیسی میکنگ, ایگزیکیوشن آف پالیسی, کنسسٹنسی آف پالیسی, اور پھر اس کا آڈٹ میکنزم, احتساب,
تو یہ چیزیں 10 سال میں بھی بہتر ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یوتھ کی طرف آنے سے پہلے ایک آخری سوال پوچھوں گا کہ ان ساری چیزوں میں جو آج آپ نے بات کی وہ لگتا ہے کہ ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت ہے, اور کوئی لیڈر آئے گا تو ہی چیزیں یہ چینج کرے گا, ادروائز جو برین ڈرین ہے وہ چلتا ہی رہے گا. تو کیا ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت ہے اس وقت جو آئے لیڈ کرے اور ان ساری پالیسیز کو کرے, کہ کیا ہم خود ہی ایز اے یوتھ پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں, ہمیں سگنل پر رکنے کے لیے, سگنل توڑنے کے لیے گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہانیسٹی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جھوٹ جب بولنا ہے تو کوئی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہمیں لیڈر نے ہی ساری چیزیں اس قوم کی تربیت کرنی ہے, یا ایز اے انڈیویجول بھی ہم اسٹینڈ اپ ہو سکتے ہیں ایز اے نیشن؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں یہ دونوں ماڈلز ہی پریویل کرتے ہیں دنیا میں. کچھ ممالک کے اندر انڈیویجولز آئے ہیں اور انہوں نے سوسائٹی کو اپ لفٹ کیا ہے, اور کچھ جگہوں کے اوپر وہ انڈیویجولز تو اتنے اسٹرانگ نہیں نظر آتے ہمیں, لیکن جو کولیکٹیو وزڈم ہے اور جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو اوور آل جو سوسائٹی ہے, اور وہی پھر آگے چل کے گورنمنٹس بھی فارم اگر کر دے تو ایوریج لیڈر ہو لیکن اسٹرانگ ٹیم ہو, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکولی کمپیٹنٹ اور پروڈکٹیو ہو سکتی ہے. ایک لیڈر کے انتظار میں اگر انسان بیٹھا رہے تو ساری زندگی گزار سکتا ہے, لیکن ہر کوئی اپنے اپنے رول کو, جیسے آپ نے فرمایا صحیح ہے, ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا اپنا کردار, ہر ادارہ, پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, ہر طبقہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے. اور ایوریج بے شک گورنمنٹ ہوں, لیکن بنیادی ضروریات جس میں کنسسٹنسی کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. تو جو لیڈرز بھی پہلے تھے نا, میں آپ کو عرض کروں, یہ ایک تصور ہے نوجوانوں کے اندر, یہ ایجوکیٹ کیے جانے کی ضرورت ہے, ہم کئی بار سمجھتے ہیں, اور اسی سے جو ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو ڈائنیسٹیز کا بھی وجود میں آ جاتا ہے, تو وہ بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے اس پہ کہ ایگزیکٹلی وہ کیا ہے سبجیکٹ. جو لیڈرز ہیں جنہوں نے انڈیویجولی کنٹری کو بنایا, ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ان سے زیادہ ذہین آدمی کوئی نہیں تھا. کریجیس تھے, گڈ انٹلیکٹ تھا, آنیسٹ تھے, لیکن گڈ ٹیم بلڈرز تھے, رائٹ پرسن فار دا جاب. وہ جانتے تھے کہ کس کو انتخاب کر کے بٹھانا ہے. یہ کام کولیکٹیولی بھی ہو سکتا ہے اور انڈیویجول بھی کر سکتا ہے, اور کرنے کو انڈیویجول بھی نہ کرے اور کولیکٹیو جو ٹیمز ہیں گورنمنٹس وہ بھی نہ کریں. اور دوسری چیز یہ جو انڈیویجولز کرتے تھے, آپ چاہے ملیشیا دیکھیں, مہاتیر محمد ہے 19-20 سال حکومت کی ہے. سنگاپور کے اندر ایک حکمران 30-35 سال بیٹھا رہا ہے جس نے بنایا ہے. ایون انڈیا کو بھی جو تھوڑا اسٹینڈنگ مل گئی ارلی ڈیز میں, وہ ان کے پہلے پرائم منسٹر, سیکنڈ پرائم منسٹر صاحبہ ان کی, تو وہ آل ٹوگیدر ایک 16 سال, ایک 10 سال, تو ایک لانگ سروسز ہیں ان کی. تو آل ٹوگیدر اب اس سے ہمیں سمجھ کے آتی ہے وہی جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار ورڈ, کنسسٹنسی آف پالیسی. یہ وہ تسلسل ہے. تو یہ انڈیویجولز کے ذریعے بھی اچیو ہو سکتا ہے اور کولیکٹیولی کر سکتے ہیں, اور ہر انسان پرائیویٹلی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو کچھ نہ کچھ بہتری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا سمپل اور ڈفرنٹ آؤٹ آف دا ٹاپک کویشچن, آپ کے پاس ماشاء اللہ سولوشن ہے, اور میں آپ سے انٹرویو کرنے سے پہلے کچھ یوٹیوب پہ بھی دیکھتا رہا کہ مجھے آپ کے کچھ انٹرویو نظر آئیں, لیکن بہت کم نظر آئے. آپ نے بہت کم دفعہ پبلک میں آ کے اس طرح کی آج جیسے ڈسکشن کی, وہ بہت کم کی. ٹی وی میں بھی ہم شور آپ جیسے لوگوں کو آنا چاہیے, جو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ایک سیاستدان دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے, ہاتھا پائی تک بھی ٹی وی چینلز میں ہوتی ہے. تو آپ زیادہ ویزیبل کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز یا آپ کی جو وزڈم ہے, ماشاء اللہ 60 بکس آپ نے لکھی ہیں, میں خود بھی ریڈ کر رہا ہوں تو میں اس کا گواہ ہوں کہ کیا اس میں ایک انٹلیکچوئل تھاٹس لکھی گئیں. تو آپ کیوں زیادہ جو ہے وہ پبلک میں, میڈیا میں نہیں آتے؟ اچھا سوال ہے. تو اس میں گزشتہ 12 سال کے اندر ملٹیپل انٹرویوز ہیں میرے نیشنل میڈیا پر, مختلف چینلز پر, اور تھرو سوشل میڈیا بھی انٹرویوز ہیں, اور زیادہ تر میری ٹاکس ہیں, اسپیچز ہیں جو تھرو سوشل میڈیا اویلیبل ہیں, جو دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن یہ وجہ کہ بہت زیادہ ریگولر جو ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں اس کے اوپر نہ جانے کی بنیادی وجہ یا پارٹیسپیٹ نہ کرنے کی وجہ, وہ میرے خیال میں آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جو ماحول ہے ٹاک شوز کا
اور جو انٹلیکچوئل کیلیبر ہے ان ٹاک شوز کی انوائرمنٹ کا، تو وہ میں سمجھتا ہوں چاہے وہ مذہبی پروگرامز ہوں یا سیاسی نوعیت کے پروگرامز ہوں، وہاں پر ایک تو روزمرہ کے موضوعات ہیں. کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ پروڈکٹیو نیچر کی فیوچرسٹک ڈسکشنز ہوں اور پالیسیز پہ ڈسکشنز ہوں. یہ روزمرہ کی بلیم گیم ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے ریپریزنٹیٹیوز کو بٹھا کر بس ایک اکھاڑا سا ہوتا ہے جس کے اندر ان کی کشتی کروائی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شریف آدمی تو اس قسم کے ماحول سے پرہیز کرتا ہے. اور جہاں تک اور تعلق ہے پروڈکٹیو انٹرویوز کا، مذہبی پروگرامز بھی ٹیلی ویژنس پر انفارچونیٹلی جتنے ہیں ان کا مزاج بھی مجھ سے بہت بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس لیول کی یا کیلیبر کے لوگ یا شخصیات وہاں بیٹھی ہوتی ہیں اور جس نوعیت کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کئی مشکل ہوتا ہے کئی بار اس میں جانا. تو جہاں تک تعلق ہے ویزیبلٹی کا کہ کیسے ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویزیبلٹی تھرو ورک ہے. تو انٹلیکچوئل ورک تھرو رائٹنگز ہے اور تھرو ٹاکس ہے، پھر اس سے زیادہ تھرو ڈیولپمنٹ آف انسٹیٹیوشنز ہے. جیسے منہاج یونیورسٹی ہے، پورے ملک میں 600 سے زائد اسکولز اور کالجز کا نیٹ ورک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے گزشتہ کئی سالوں میں لیے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ملک و قوم کی خدمت ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ورک کی ویزیبلٹی تھرو ایگزیکیوشن ہے. میک سینس. بالکل ٹھیک. اب ہم آپ کی اجازت ہو تو کچھ کویشچنس لیتے ہیں. السلام علیکم سر. سر عاصم فاروق فرام میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. سر ایک کویشچن جو شاید ابھی ڈسکس نہیں ہوا سر، اباؤٹ فارن انویسٹمنٹ. سر ایک امپورٹنٹ ایریا آف کنسرن ہے کہ سر پاکستان میں ہم نے فارن انویسٹمنٹ لانی ہے تو ترقی ہونی ہے. تو سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں وہ فارن انویسٹمنٹس نہیں آ سک رہی یا ہم نہیں لا سک رہے، اور کیا سلیوشن ہو سکتا ہے کہ ہم وہ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکیں تاکہ انفراسٹرکچر بہتر ہم ڈیولپ کر سکیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم سوال ہے. اس کے بغیر شاید آج کی اس نشست کی تکمیل اس طرح نہ ہوتی. جو ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اکنامک ٹرمز کے اندر، اور اسی کے انڈیکسز بھی انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے. اس کے اندر پاکستان 2019 میں 199 ممالک کے اندر غالباً 136ویں نمبر پر تھا، اور اس کے برعکس ہمارا جو نیبر کنٹری ہے انڈیا وہ 60s میں کہیں تھا، اور سعودیہ ہے، ملیشیا ہے، اس طرح کے کئی ممالک. اب یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کا تعلق جو سلج اکانومی ہے یا اکنامک سلج، یہ ایک اور اکنامک ٹرم ہے کہ بیوروکریٹک جو ہرڈلز ہیں اور ڈیلیز ہیں اور ریگولیٹری جو obstacles ہیں ان دا وے جب کسی بھی بزنس کی اسٹیبلشمنٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہ کسی بھی فارن انویسٹر کو آپ کے ملک سے دور رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوکل انویسٹر کو بھی پاکستان میں انویسٹ کانفیڈنٹلی کرنے میں اتنے معاون اور مددگار نہیں ہوتے. تو اس سلسلے میں مثال کے طور پر اب کچھ ممالک جیسے سعودی عربیہ ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، ان لوگوں نے اپنی پالیسیز کے اندر ڈراسٹک چینجز کی اور اپنے ملک کو فارن انویسٹر کے لیے اٹریکٹیو بنایا. اب یہ اٹریکشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی حکومت میڈیا میں بیٹھ کے کہہ دے کہ ہم دعوت دیتے ہیں فارن انویسٹر کو کہ آئیں اور ہمارے ملک میں انویسٹ کریں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ وہ کیوں آئیں آپ کے ملک میں؟ وہ انڈیا کیوں نہ جائیں؟ وہ بنگلہ دیش کیوں نہ جائیں؟ آپ کا اپنا انویسٹر پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے تو آپ باہر سے کسی کو کیوں بلائیں گے؟ اب اسپیسیفکلی کیا ریکوائرڈ ہے؟ اب سعودی عربیہ نے آج سے 15 سال پہلے ایک فارن انویسٹمنٹ اٹریکشن کی ایک پالیسی بنائی، لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس امپروو نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ انویسٹر بھاگ گیا. اعلان کیا، کچھ ویزاز انٹروڈیوس کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کیا. وہ اقاماز کا کانسیپٹ، لائن میں لگنا، کیو اپ ہونا، ویزاز کے ویٹ کرنا، ہر 6 ماہ بعد ری اسٹیمپنگ آف دا ویزا اور دفاتر میں جانا، بہت کمپلیکیشنز تھی. وہ انویسٹر کو سوٹ نہیں کیا، وہ چلا گیا. پھر نئی حکومت نے بہت امپروو کیا، اور پچھلے 3-4 سال کے اندر اب وہ 96 سے غالباً 63 پر انڈیکس میں آ گئے ہیں.
اور لامحالہ وہ انڈیکس میں اتنا امپروو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ فورن انویسٹر اب وہاں آ رہا ہے کانفیڈنٹلی, ان کو ویزا مل رہا ہے, سیکیورٹی ہے, انویسٹمنٹ سیکیورٹی ہے, پروسیجرز اتنے سمپل کر دیے ہیں. اب ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کیا, مثال کے طور پہ پاکستان میں پائیڈ نے ایک رپورٹ چھاپی, اس کے مطابق مختلف جو سیکٹرز ہیں ان میں بزنسز شروع کرنے کے لیے انہوں نے ٹائم فریم اور جو نمبر آف سٹیپس ریکوائرڈ ہیں وہ مینشن کیے. مثال کے طور پہ اسلام آباد میں آپ کو ایک کمرشل پلازا بنانا ہے, ایک کمرشل بلڈنگ اریکٹ کرنی ہے, کھڑی کرنی ہے, تو آپ کو آل ٹوگیدر لیگلی ہر چیز کو کرنے کے لیے کوئی شریف آدمی آئے اور سپیڈ منی نہ دینا چاہے اور لیگلی ہر چیز کو کرنا چاہے تو اس کو 4 سال ریکوائرڈ ہیں اور 114 سٹیپس ریکوائرڈ ہیں. صرف ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے اس کو 114 مراحل سے گزرنا ہے اور 4 سال ریکوائرڈ ہے. آپ نے بڑا اچھا ورڈ سپیڈ منی جو ہے یوز کیا, وہ پھر اسٹیپس ریڈیوس کر دیتا ہے. وہ سٹیپس تو باہر صورت ریڈیوس پتہ نہیں کرتا ہے یا نہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں یہیں سارے رہتے ہیں تو اس سارے میکنزم کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن اب جب فورن انویسٹر آئے گا وہ ان چیزوں سے نابلد ہے, وہ ناآشنا ہے, اس سے واقف نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہونی ہیں, تو وہ بھاگ جاتا ہے. اسی طرح آپ کو کوئی فارماسیوٹیکل یونٹ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو منیمم 2 سال ریکوائرڈ ہیں اور اسی طرح کوئی سینکڑوں سٹیپس ہیں جس سے آپ کو گزرنا ہے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس یا سلج کو ختم کرنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ ایک ڈراسٹک ریفارمز کرے اور اس کے اندر آپ کو یہ سٹیپس ریڈیوس کرنے ہیں, آپ کو ٹائم فریم ریڈیوس کرنا ہے. کیونکہ آپ امیجن کریں ایک انویسٹر ہے, اگر آیا وہ انویسٹر لیٹ سے $100 ملین انویسٹ کرنا چاہتا ہے, 4 سال جو ٹائم اس کا ان اپروولز کی راستے میں رکاوٹ ہے, اس کو ہیومن ریسورس ہائر کر کے رکھنا ہے, ان کی وہ سیلریز کنٹینیوسلی دے رہا ہے, اپنے دفاتر کا خرچہ افورڈ کر رہا ہے, اس کی انویسٹمنٹ کا 30 to 40% بیفور پروڈکشن سٹارٹس آپ نے صرف اپروولز کے اندر ضائع برباد کر دیا. اس کے بعد آپ 60% سے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. یہ جی ڈی پی کا نقصان ہے اکنامک پرسپیکٹو سے. تو جن ممالک نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے, آج یو اے ای پوری دنیا میں 11th یا 12th نمبر پر ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے اندر. اسی طرح ملیشیا غالباً 11 12 یا 15 اسی رینج میں کسی جگہ پر وہ سٹینڈ کرتا ہے. تو پوری دنیا وہاں جا رہی ہے. تو اس لیے یہ وہ وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ فورن انویسٹر بھاگ رہا ہے. ادروائز تو یہ پاکستان کو اپلفٹ کرنے کے لیے مائننگ انڈسٹری ہے, یہاں انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, فشنگ ہے, پورٹس ہیں اور دیگر بہت سارے اس طرح کے شعبہ چاہتے ہیں جس کے اندر فورن انویسٹر بہت خوشی سے آئے گا. لیکن آپ ان کے لیے ایک زندگی تو آسان کریں. کئی ایسے ایریاز ہیں جو تو نو گو ایریاز ہیں, کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی ہم پروٹیکشنسٹ اپروچ رکھتے ہیں, اکنامک پروڈکٹیو اپروچ نہیں رکھتے. ہر چیز کو پروٹیکشنسٹ طریقے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے, جبکہ ہمیں اکنامک رسک ٹیکنگ ریکوائرڈ ہے, انیشیٹیوز ریکوائرڈ ہے, میکسیمم موو آن کرنا ہے, اپنے بچوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے, ینگسٹرز کو. تو تبھی یہ پھر فورن انویسٹر بھی آئے گا اور ملک بھی فردر فلرش کرے گا. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ایز اے گرل آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی اون اسٹارٹ اپ, اور سوسائٹی ممبر اور فیملی ممبرز اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے اکثر فیمیلس کو فائنینشیل سپورٹ کرنے میں. تو پاکستان میں ایسے کون سے مائکرو فائنانس جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا پروگرامز ہیں, یا اور کس طرح کے پروگرامز ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ گورنمنٹ سیکٹر سے بھی مختلف گورنمنٹ جو ہے مختلف ادوار کے اندر کچھ نہ کچھ انیشیٹیوز لیتے رہے ہیں, لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ اتنی کیپیسٹی ان میں نہیں ہوتی کہ وہ جتنی ضرورت ہے ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں. تو اس سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے, اور کئی مؤثر ادارے ہیں جو یہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ اگر منہاج کے ہی اپنے انیشیٹیوز کی بات کروں تو ایک ہمارا انیشیٹیو ہے المواخات مائکرو فائنینس کے نام سے. تو وہ یہی مائکرو فائنینسنگ کرتا ہے, اور ایک بڑی تعداد میں جو ینگسٹرز ہیں, پھر جو ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں جو پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہیں, تو وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ان کو مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے فائنینشلی ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اور بزنس پروجیکٹس ہیں, وینچرز ہیں, اس میں سپورٹ کیا جاتا ہے. محترم ثاقب اظہر صاحب کا شاندار انیشیٹو ہے ای کامرس کے اوپر, ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. آغوش آرفن کیئر ہوم کے اندر جو ہمارے پاس یتیم بچیاں یہاں پر رہتی ہیں, ان کی ای کامرس کے حوالے سے ٹریننگ
کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور بہتر ہو جائے. تو یہ کیا جا رہا ہے. پھر یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی کی اگر بات کریں تو یہاں پر انٹرپرینیورشپ سینٹر ہے, اسٹارٹ منہاج سینٹر فار اسٹارٹ اپس ہے. بہت سارے بزنس آئیڈیاز لاتے ہیں ہمارے پاس ینگسٹرز, یونیورسٹی کے اندر سے بھی, یونیورسٹی کے باہر سے بھی. تو ان کو پھر المواخات اسلامک مائکرو فائنینس کے ساتھ بھی جل کیا ہے کہ وہ اپنے بزنس آئیڈیاز کو فائنینسنگ, پھر المواخات مائکرو فائنینس ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے, جس کے ذریعے وہ کئی بزنس اس طرح کے انیشیٹوز اور وینچرز جو ہیں وہ کر پا رہے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے کام ہیں فردر جو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں. آئی ٹی کے حوالے سے بھی جنرل اس وقت ہم بات کریں تو انڈیا جو ہے اس وقت اپنی جو ان کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ $194 بلین کے قریب چلی گئی ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت نیچے ہے اور بہت طویل عرصہ شاید درکار ہے کہ وہ اس کے ساتھ میچ کرے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آئی ٹی پارکس اسٹیبلش کیے بہت سارے. ہم لوگ کیونکہ وسائل کی کمی ہے, تو جب وسائل کی کمی ہو تو میرے خیال میں انسان کو زیادہ کریٹیو ہونا پڑتا ہے. جو کم وسائل والے خاندان ہوتے ہیں, میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ وہ ان کے گھر میں ہونے والی کوکنگ زیادہ کریٹیو ہوتی ہے اور بہت اچھی کوکنگ وہ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ تھوڑے وسائل کے ساتھ پھر دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں. جب وسائل بے تحاشا ہو جاتے ہیں تو دماغ کا استعمال کم ہو جاتا ہے. تو یہی ملکوں کی بھی حالت ہے کہ جب وسائل ہمارے پاس کم ہیں تو پھر ہمیں زیادہ کریٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اگر آئی ٹی پارکس فل فلیج آپ سینکڑوں کی تعداد میں اوور نائٹ کریٹ نہیں کر سکتے آئی ٹی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے, میں نے پالیسی کے طور پر کچھ ریلیونٹ فورمز کے اوپر گورنمنٹ کو یہ پرپوز بھی کیا کہ آپ 200 سے زائد یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, اس میں وہ آپ کا سوال بھی ساتھ شامل ہے. اگر آپ ان ساری یونیورسٹیز کو آئی ٹی پارکس ڈکلیئر کر دیں, یہ ایک اور سولوشن ہے. رائٹ اوے آپ 200 یونیورسٹیز کو گورنمنٹ ان کے ساتھ کام کرے, آپ نے یونیورسٹیز کو فنڈ کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, آپ انہیں پیسہ دیں, وہاں پر انفراسٹرکچر ہے, کمپیوٹر لیبز ہیں, سٹنگ ایریاز ہیں, اساتذہ ہیں, ٹرینرز ہیں, آپریٹرز موجود ہیں, آپ ان کو آئی ٹی پارکس ڈکلیئر کریں, ان کو فنڈنگ کریں, سپورٹ کریں, اور ان کو ٹارگٹ دیں کہ آپ نے اگلے 2 سال کے اندر اتنے اسٹارٹ اپس ود ان دی یونیورسٹی اینڈ فرام آؤٹ سائڈ آپ نے کریٹ کر کے ایکسپورٹ شروع کرنی ہے, اور کانسٹنٹلی ان کے ساتھ ورک کریں. تو آپ ایک ایسا ملک ہوں گے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر 200 آئی ٹی پارکس آپ کے پاس ہوں گے اور آپ ان کو ڈیولپ کر جائیں گے. یہ اسٹارٹ اپس پھر ہماری جو بہنیں ہیں ان کو بھی سپورٹ کرے گا, خواتین ہیں ان کے لیے بھی اس قسم کے انیشیٹو کارآمد ہو جائیں گے. تو اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, اور میرے خیال میں اگر والدین جو ہیں کچھ کاموں کے لیے اتنے سپورٹیو نہیں بھی ہیں تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. احترام ہے, ان کی اوپینینز کا احترام ہے, ان کی رائے کا احترام ہے, اس کے ساتھ ہی ہمیشہ چلنا چاہیے. تو اس قسم کے بہت سارے کام ہیں, جیسے ای کامرس ہے اور اس طرح کے بہت سارے بزنسز ہیں جو گھر کے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بیٹھ کر ہماری بہنیں کر سکتی ہیں, اور اس کے اوپر غالباً والدین بھی راضی ہوں گے, ان کو ناراض کرنے کی حاجت نہیں. تو اس قسم کے کئی انیشیٹوز ہیں, ان کو اختیار کر لینا چاہیے اگر دوسری سائڈ کے اوپر والدین آمادہ نہ ہوں, لیکن والدین کی ناراضگی قابل قبول نہیں ہے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ حکومتی اداروں اور عوامی شعبے کے محکموں میں گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس میں کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا سوال ہے. تو میں بلکہ اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے ینگسٹرز ہیں اتنا سوچتے ہیں کریٹیو طریقے کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے. تو یہ یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہم نے بلکہ اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ بھی کیا, بلکہ اچھا آپ نے اسپیسیفکلی سوال کر دیا. تو اب اس کے سلوشن ممکنہ کیا ہو سکتا ہے. تو ان ساری جو پبلک سیکٹر کی جو پرفارمنسز ہیں اس کی تباہ حالی کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سول سروسز کا ہمارا پورا سسٹم ہے, جو آج سے کوئی 80-90 سال 100 سال پہلے جو برٹش راج ہمیں دے گیا, اس کے اندر شدید اور سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے. کیونکہ چاہے وہ فیڈرل سروسز کے ایگزامینیشنز ہوں یا پبلک سروس کے پروونشل لیول ایگزامینیشنز ہوں. اب آپ کو میں جنرل مثال دیتا ہوں, کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا. مثال کے طور پر جو ہائیسٹ اسکوررز ہوتے ہیں, نارمل یعنی بیچلرز اور ماسٹرز کر کے بچے آتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہائی اسکوررز ہوتے ہیں
جو امتحانات میں ان میں جو بیٹھتے ہیں اور جو ٹاپ کر جاتے ہیں پھر وہ اکارڈنگ ٹو دیئر مارکس ان کی ڈویژن ہو جاتی ہے مختلف کیڈرز میں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر. اور ہائی اسکورنگ کے لیے سمپل میکنزم ہے کہ آسان سبجیکٹس لیے جاتے ہیں تو جس کے اندر وہ میکسیمم مارکس اور اسکور کر سکے. اب اس چیز کا تعلق نہ ایکسپرٹیز کے ساتھ ہے, اس چیز کا تعلق نہ شعبے کی مہارت کے ساتھ ہے, نہ اس چیز کا تعلق شعبے کے اندر ایکسپیرینس کے ساتھ ہے کہ جو آدمی بعد میں سول سروس میں آ کر جو کسی منسٹری میں کسی ڈپارٹمنٹ میں بعد ازاں سیکٹری کی پوزیشن سنبھال رہا ہے, ڈپٹی سیکٹری کی پوزیشن سنبھال رہا ہے یا نیچے ڈائریکٹر لیول پوزیشن سنبھال رہا ہے, تو ایک سوال ہے کہ اس کے پاس اس شعبے کی سبجیکٹ بیسڈ مہارت کتنی تھی. اب اس کے اوپر بھلے آپ منسٹرز باہر سے اٹھا کے لے آئیں نوجوان جن کے پاس پی ایچ ڈیز ہیں, سبجیکٹ کی مہارت بھی ہو, ان کو چلانا بیوروکریسی نے اور وہ یہیں پر سیکھے ہوئے ہیں, ان کے پاس آؤٹ سائڈ ایکسپیرینس نہیں ہے. جس طرح کے شارٹ کورسز کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان بیوروکریسی کو بھیجتی ہے تو وہ بھی منظر کوئی پوشیدہ نہیں ہے. میں پڑھتا تھا ادھر آسٹریلیا میں تو ایک گروپ آیا ہوا تھا پاکستان کی بیوروکریسی کا, سینئر بیوروکریٹس تھے, یونیورسٹی آف میلبرن کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا ان کا. تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ سنڈے کو اگر ٹائم دے دیا کریں تو ہمارا 25-30 کا گروپ ہے تو آپ آ کر ہمیں تھوڑا سا کوئی لیکچر دے دیا کریں, تربیت ہے, اصلاح ہے, پرائے ملک میں بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ خیر کی بات ہوتی رہتی ہے. میں سنڈے کو تھوڑی فرصت ہوتی تھی, میں وہ ہوٹل میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک ہال تھا, وہاں پر ہم بیٹھ جاتے تھے. تو وہ جو حالات تھے ان کے, جس طرح کے لوگ وہ آئے ہوئے تھے, جیسے وہ اپنی اسائنمنٹس بنواتے تھے, وہ میرے لیے آل ٹوگیدر ایک نیا ایکسپیرینس تھا. تو اس طرح کر کے ہم فورن کورسز کرواتے ہیں. وہ کورسز کم ہالیڈے ہوتی ہے اور وہ پھر فیوریٹزم کی بیس کے اوپر ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں باہر, تو اس لیے وہ تو کوئی فائدہ نہیں دیتے. اور یہاں سے وہ سسٹم کے اندر پڑھ کے تو وہ آل ٹوگیدر ان ڈپارٹمنٹس نے تباہ ہی ہونا ہے. اور کیا ہونا ہے کہ جب اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر کیوں بہتر ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہائرنگ ہے اور وہ سبجیکٹ ریلیونٹ ہائرنگ ہے. مارکیٹ میں وہ دیکھتے ہیں جب انٹرویوز کرتے ہیں کہ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا, جس شعبے میں وہ ہائرنگ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کا اس شعبے میں پہلے کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, پاکستان سے باہر کس انڈسٹری میں آپ نے کام کیا ہے, پھر ان فورن پریکٹسز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں آپ اپنے, تو پرائیویٹ سیکٹر فلرش کرتا ہے. کیا یہ سارا کچھ پبلک سیکٹر میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو لامحالہ نہ آپ کے اندر باہر سے کوئی تازہ ہوا آ رہی ہے, نہ کوئی تازہ انپٹ ہے, نہ کوئی ایکسپیرینس آدمی آتا ہے, جس کی وجہ سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے میجر بیوروکریٹک ریفارمز انٹروڈیوس کیے ہیں, انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس, جرمنی, کینیڈا اور بہت سارے اور ممالک ہیں. تو انہوں نے جو سینٹرل جو سول سروسز کا جو امتحان ہے, اس میکنزم کو ختم کر کے ہر انڈسٹری کو, ہر منسٹری کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے اور وہ سبجیکٹ اسپیسیفک ایگزامز لیتے ہیں اور پیورلی پھر وہ سبجیکٹ ریلیونٹ لوگوں کو ہی پاکستان اپنے ملک کے اندر سے اور باہر سے اٹریکٹ کرتے ہیں, اور فورن ایکسپیرینسز والے لوگوں کو یا کانٹریکٹ بیسڈ آل ٹوگیدر کام کر رہے ہیں. جب تک ہم پاکستان کے اندر اس ریفارم کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے پبلک سیکٹر میں, اور تازہ ویژنری لوگ اور ود ایکسپیرینس فرام ابراڈ یا انڈسٹری کے پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپیرینس کے لوگوں کو آ کر بیوروکریسی میں نہیں بٹھائیں گے, اس وقت تک یہ جو سلج ہے اور بیوروکریٹک ڈیلیز ہیں, ہرڈلز ہیں اور اوور آل پرفارمنسز ہیں, یہ امپروو نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیوروکریٹک ریفارمز کی سیریس ضرورت ہے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا آج بڑا انٹلیکچوئل جو تھاٹس تھے وہ بہت سارے نوجوانوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا, اور مجھے بھی آج بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا آپ سے. میں چاہوں گا کہ آخر میں اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں جو پاکستان کی یوتھ ہے کہ وہ کیوں مایوس نہ ہو اور کیا ان کو امید دینا چاہیں گے, اگر 1 منٹ میں آپ کچھ بھی کہنا چاہیں کیمرے میں. آج کے اس ڈائلاگ کی وساطت سے پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہیں, آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کا مستقبل ہیں, اور حالات بے شک مایوسی دینے والے ہیں, لیکن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں, ماننے والے ہیں, اور آپ کی تعلیمات نے ہمیں مایوسی نہیں سکھائی. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا, ہمیں بے مقصد نہیں ہونا, آبجیکٹیو لیس اور پرپز لیس لائف نہیں گزارنی. اور یہ حالات لامحالہ
ہمارے اندر جو احساس پیدا کر رہے ہیں وہ ہمیں ہماری مذہبی اقدار سے بھی دور لے جا رہا ہے. یعنی ہم وسائل کی دستیابی کے لیے پھر کئی بار ہر حد پار کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں. تو ہمیں اپنی حدود و قیود ان کو ملوز خاطر رکھنا ہے، اپنی اقدار کو، اپنی اخلاقیات کو، اپنی ثقافت کو، اپنی روایات کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے. وہ ہماری آئیڈینٹی ہے، اسی سے پاکستانیت ہے، اسی سے مسلمانیت ہے. تو ان چیزوں کو بھی اس ساری اسٹرگل کے اندر اس کا دامن نہیں چھوڑنا، ایک یہ پیغام ہے. اور دوسری چیز، جب یہ سوسائٹی ہمیں ڈپریشن دیتی ہے تو ڈپریشن کا علاج صرف دوائیوں میں ہی نہیں ہے. ڈپریشن کا علاج اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے میں بھی ہے. اور ڈپریشن کا سب سے بہترین حل کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور سب سے بہتر کاؤنسلر پھر اللہ کی ذات ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑیں اور اپنے دل کی باتیں اللہ رب العزت کی حضور سجدے میں پیش کریں تو یقیناً یہ ہماری ڈپریشنز کا علاج ہے. اور اپنے مسائل کا حل دعاؤں میں تلاش کریں، اور اس کے ساتھ پھر علم میں محنت کریں اور اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پر توجہ دیں، محنت کریں، اس سے بہتری آئے گی یقیناً. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روزگار میسر نہیں آتے تو اس رونے کو روتے رہنا کہ جابز نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اچھے اور کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ اپنے دستیاب وسائل کے اندر سیلف فائنینس اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی اس جستجو میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ضرور رستے پیدا کر دے گا، اور جو کچھ آپ کے اپنے اختیار میں ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. پازیٹیو سوچیں اور پروڈکٹیو بن جائیں اس قوم اور ملت کے لیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو.